आजकल के महंगाई के ज़माने में हर इंसान दूसरा सोर्स ऑफ इनकम तलाश कर रहा है। ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जो रेगुलर जॉब के साथ साथ उसकी इनकम के अंदर इजाफा करे। तो आज की एजुकेशनल वीडियो के अंदर हम फ्रीलांसिंग पे डिस्कस करने जा रहे हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसे एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं, जिसके थ्रू आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान और इजी टू डू। एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली है क्या? एफिलिएट मार्केटिंग से मुराद किसी दूसरी कंपनी के लिए प्रमोशन करना। मिसाल के तौर पर आप किसी कंपनी के यूज़र हैं, अगर आप एक मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, आपको वो मोबाइल अगर अच्छा लगता है और आप उस मोबाइल से सेटिस्फाई हैं, तो आप उस कंपनी के एफिलिएट बन सकते हैं। वो कंपनी अगर वो मोबाइल $100 का है, अगर वो कंपनी आपको कमीशन $1 देती है, तो आप उसको अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो आपकी वेबसाइट है, चाहे वो आपका यूट्यूब है, इवन फेसबुक है, आप उसके लिंक जो है वो शेयर कर सकते हैं और आपके लिंक के थ्रू जितने कस्टमर उसको बाय करेंगे, कंपनी जो है वो उस हिसाब से आपको पे करेगी। ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे सेल्समैन कमीशन लेता है, तो एफिलिएट मार्केटिंग भी उसी तरीके से काम करती है। तो आज की इस एजुकेशनल वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, एफिलिएट मार्केटिंग की कितनी टाइप्स हैं, एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग बनने के लिए क्या प्रोसेस है, क्या टिप्स है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। व्हाट इज़ एन एफिलिएट मार्केटिंग? एफिलिएट मार्केटिंग से मुराद किसी दूसरी कंपनी के लिए एफिलिएट बनना, उस कंपनी की चीज़ों को प्रमोट करना और उसके बदले में कंपनी जो है आपकी प्रमोशन के थ्रू जितनी सेल्स जनरेट होगी, वो कंपनी जो है वो आपको उस हिसाब से पे करेगी। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप कंपनी के लिए काम करें, बल्कि आप अपनी किसी भी रेगुलर जॉब को परसू करते हुए अपने किसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए इसको प्रमोट कर सकते हैं। अगर तो आपकी लॉयल कम्युनिटी है, अगर तो आपके फॉलोअर्स हैं, तो वो जो है वो आपकी रिकमेंडेशन पे अगर वो चीज़ बाय करते हैं, तो कंपनी आपको उसके हिसाब से पे करेगी। इसमें कंपनी हर लीड जो भी आपकी बिहाफ पे जनरेट होती है, वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखती है और एट द एंड आपकी थ्रू जितनी लीड जनरेट हुई हैं, उस हिसाब से आपको पे। हाउ डज एफिलिएट वर्क्स? ये बहुत ही आसान है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो सारे एफिलिएट प्रोग्राम ऑफर करती है। मिसाल के तौर पर अगर आप अमेज़न की बात करें, तो आप उन कंपनीज में जाएंगे और एक बहुत ही सिंपल स्टेप्स के ज़रिए आप सबसे पहला स्टेप ये करेंगे कि आप उस कंपनी के एफिलिएट प्रोग्राम को जो है वो इनरोल करेंगे। उसके थ्रू जो है वो आप ज्वाइन करेंगे, साइन अप करेंगे। दूसरा प्रोग्राम ये है कि आप अपनी एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, अगर तो आप टीचर हैं तो आप कोई एजुकेशनल प्रोग्राम या कोई किताब सजेस्ट कर सकते हैं। अगर तो आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, तो कोई आप टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट देख सकते हैं। ऐसा प्रोडक्ट आपने चूज़ करना है जो आपकी एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हो। चूज़ करने के बाद आप जो है वो उसका लिंक जो है वो कॉपी करेंगे। वो लिंक कॉपी करने के बाद आप अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट या अगर आप यूट्यूब या वेबसाइट अगर आपकी है, तो वहाँ वो रखेंगे। तो जो भी आपके फॉलोअर्स हैं, अगर उस वो लिंक को क्लिक करके उस चीज़ को बाय करते हैं, तो जितनी चीज़ें वो बाय होंगी, उस हिसाब से कंपनी जो है वो आपको कमीशन पे करेगी। और ये ज़्यादातर काम करता है पे पर क्लिक पर, लेकिन अमूमन जितनी ज़्यादा सेल्स होती हैं, जितनी कॉस्ट पर एक्विजिशन जिसे सीपीए कहते हैं, जितनी ज़्यादा आपके लिंक के थ्रू सेल हुई हैं, उस हिसाब से आपको पे किया जाता है। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग? 3 तरह की एफिलिएट मार्केटिंग है। सबसे पहले अनअटैच। अनअटैच से मुराद ऐसी चीज़ को प्रमोट करना जिनसे आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप जस्ट एक सोर्स ऑफ इनकम ऐड करना चाहते हैं, आप रैंडमली कोई चीज़ पकड़ते हैं जिससे आपका कोई ताल्लुक नहीं होता। यू आर अनअटैच। आप उसको लिंक को शेयर करते हैं अगर इस उम्मीद पे
کہ اس لنک پہ جو بھی کوئی کلک کرے گا اس حساب سے آپ کو پے ملے گا۔ دوسرا ہوتا ہے ریلیٹڈ۔ ریلیٹڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ ہو سکتا ہے کہ اس چیز کے خود یوزر نہ ہو، لیکن آپ کم از کم اس سے ریلیٹڈ ہوں۔ اس سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے آپ ویب سائٹ چلا رہے ہوں یا یوٹیوب چلا رہے ہوں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا یوٹیوب چینل جو ہے وہ فیشن سے ریلیٹڈ ہے، تو اگر آپ کسی فیشن برانڈ کو پروموٹ کرتے ہیں اور آپ اس پروڈکٹ کو بے شک استعمال نہیں بھی کرتے، تو تب اس کو آپ ریلیٹڈ کہہ سکتے ہیں۔ تھرڈ از انوالوڈ۔ انوالوڈ مارکیٹنگ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز، اس پروڈکٹ کے خود یوزر ہوتے ہیں، نہ صرف استعمال کر رہے ہوتے ہیں بلکہ آپ اس کے فین ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پروڈکٹ آپ کی زندگی میں ویلیو ایڈ کر رہا ہے، تو اس لحاظ سے اگر آپ خود مطمئن ہیں اور آپ اگر ایسا پروڈکٹ کسی کو سجیسٹ کرتے ہیں تو اس کو انوالوڈ مارکیٹنگ۔ ہاؤ ایفیلیٹ مارکیٹنگز آر پیڈ۔ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کی پیمنٹ کے 4 طریقے ہیں۔ سب سے پہلا ہے پے پر سیل۔ وہ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ جتنی چیزیں اس لنک پہ کلک ہو کے سیل ہوں گی اس حساب سے آپ کو پے کیا جائے گا۔ دوسرا ہے پے پر لیڈ۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لیڈ جنریٹ کرتے ہیں، آپ اپنے کسٹمر کو، اپنے فالورز کو کسی بھی کمپنی کی ویب سائٹ پہ جا کے کچھ فارم فل کرنے کے لیے کہتے ہیں، تو اسے پے پر لیڈ کہتے ہیں۔ تھرڈ از پے پر کلک۔ پے پر کلک کے اندر جو ہے وہ آپ اپنے فالورز کو جو ہے وہ اس دوسری کمپنی کی ویب سائٹ پر جانے کے لیے جو ہے وہ کلک کے حساب سے آپ کو پے کیا جاتا ہے، کہ جتنے لوگ آپ کے لنک کے تھرو اس ویب سائٹ پہ کلک کریں گے تو اتنی آپ کو جو ہے وہ پے کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے پے پر انسٹال ہوتا ہے۔ کچھ سافٹ ویئر کمپنیز ہیں تو جتنے زیادہ لوگ جو ہے وہ سافٹ ویئر کو ڈاؤن لوڈ کریں گے یا اپنے موبائل میں انسٹال کریں گے، اس حساب سے جو ہے وہ آپ کو پے کیا جائے گا۔ واٹ آر بینیفٹس آف ایفیلیٹ مارکیٹنگ؟ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے تو سب سے پہلا بینیفٹ تو ہے یہ ایک شاندار پیسو انکم ہے۔ آپ کو اپنی ریگولر جاب کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں، آپ کو جو ہے وہ فل ٹائم ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں، تو یہ آپ کے لیے ایک پیسو انکم ہے۔ اگر آپ سوئے ہوئے بھی ہیں اور اس لنک کے تھرو جو ہے وہ اگر چیزیں بائی ہو رہی ہیں تو آپ کو اس حساب سے جو ہے وہ پیسے ملتے رہیں گے۔ دوسرا ہے فلیکسیبلٹی ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی آپ کے نارمز ہیں۔ پہلا بینیفٹ تو ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا ہے کہ یہ ایک شاندار پیسو سورس آف انکم ہے کہ آپ کو ریگولر جاب کے ساتھ ساتھ آپ اس کو مینٹین کر سکتے ہیں۔ آپ اگر سوئے ہوئے بھی ہیں تو اگر آپ کے لنک کے تھرو کوئی اس کو بائی کر رہا ہے تو اس کو آپ کو پے کیا جائے گا۔ دوسرا ہے کہ نو سپورٹ انوالومنٹ۔ آپ کو کوئی بھی چیز سیل ہونے کے بعد کسٹمر کو سپورٹ نہیں دینی، آپ نے جسٹ کمپنی کے تھرو کسٹمر کو ملانا ہے اور اس کے بعد کسٹمر جو ہے وہ کمپنی ہی اس کے سارے کی ساری کمپلین وغیرہ کو جو ہے وہ کر رہی ہوگی۔ تیسرا فائدہ ہے کہ آپ اس کو گھر سے کر سکتے ہیں، آپ کو کسی آفس بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ جو بھی آپ کا ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ چل رہا ہے اس کے تھرو جو ہے وہ آپ اس کو ایزیلی کر سکتے ہیں۔ فورتھ یہ ہے کہ کاسٹ افیکٹو ہے، کہ وہ تمام کمپنیز جن کے پاس بڑا سیل بجٹ نہیں ہوتا، مارکیٹنگ بجٹ نہیں ہوتا، وہ ایزلی جو ہے وہ سیل جنریٹ کر کے اپنے کسٹمر کو اور اپنے تمام ایفیلیٹرز مارکیٹرز کو جو ہے وہ پے کر سکتی ہیں۔ اس کا ایک اور شاندار ایڈوانٹیج یہ ہے، یہ فلیکسیبلٹی آپ کو دیتا ہے۔ اگر کوئی آپ کا پیشن ہے، کوئی ڈریم ہے جس پہ آپ کام کر رہے ہیں تو آپ اس پہ کام کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس حساب سے کہ صرف اور صرف اس پہ اپنی ساری ہے۔ اور ایک شاندار اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ پرفارمنس بیس کام کرتا ہے۔ جاب کے اندر تو آپ جتنی محنت کر لیں آپ کو سیلری اتنی ہی ملنی ہوتی ہے، لیکن اس میں آپ جتنی زیادہ ایفرٹ کریں گے، جتنی محنت کریں گے، آپ کو ریوارڈ جو ہے اتنا ہی ملے گا۔ ٹپس ٹو بیکم این افیکٹو ایفیلیٹ مارکیٹر۔ پہلی ٹپ تو یہ ہے کہ ڈیولپ اے اسٹرانگ ریپو ود یور فالوورس۔ آپ کا کی ٹپ کے اوپر تبھی کوئی لوگ بائی کریں گے جب آپ کا کنیکشن جو ہے وہ ان کے ساتھ اسٹرانگ ہوگا، یا جو چیز آپ پروموٹ کر رہے ہیں اگر آپ اس پہ اتھارٹی رکھتے ہیں، یا اگر آپ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ انڈورس کرتے ہیں، تو تب ہی آپ کی بات لوگ مانیں گے۔ جیسا آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کیوں بڑی بڑی کمپنیز جو ہے وہ بڑے بڑے ایکٹرز کو جو ہے وہ ہائر کرتی ہیں، اس لیے کہ لوگوں کا ان کے ساتھ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں۔
اگر تو آپ اس کو اٹیچ رکھتے ہیں، اگر تو آپ کا جو ہے وہ اس سبجیکٹ کے اوپر، اس پروڈکٹ کے ساتھ کوئی ریلیشن ہے، آپ اس کے اوپر چاہے وہ نالج کے حساب سے یا ایکسپرٹیز کے حساب سے، تو تب لوگ آپ کی بات کو جو ہے وہ دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ آپ کوشش کریں ان پروڈکٹ کو پروموٹ کریں جن کو آپ خود پسند کرتے ہیں۔ اگر تو آپ خود پسند نہیں کرتے، خود یوز نہیں کرتے، تو آپ کی بات میں کبھی بھی اثر نہیں ہوگا۔ تیسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو ریویو کرنا سٹارٹ کرنا چاہیے۔ وہ تمام چیزیں جو آپ لوگوں کو ریفر کر رہے ہیں، آپ کو ان کو سب سے پہلے ان کا ریویو کر کے ان کے ٹیٹوریل آپ کو دینے چاہیے، تاکہ لوگ جو ہے وہ اس کو اور بہتر انداز سے جو ہے وہ سمجھ سکیں۔ ایک اور شاندار طریقہ یہ ہے کہ آپ کو صرف ایک سورس پہ ریلائی نہیں کرنا۔ اگر تو آپ کا بلاگ ہے تو تب آپ اس کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ، چاہے وہ فیس بک ہے، انسٹا ہے، جتنی زیادہ سورسز پہ آپ اس کو ریفر کریں گے اتنے زیادہ چانسز جو ہیں وہ رہیں گی۔ اور آپ کے پروڈکٹ کو چوز کرنے کے لیے آپ کو بہت دھیان رکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں آپ اپنا ٹائم دینے جا رہی ہیں، اور ٹائم کسی بھی انسان کا سب سے ویلیویبل ایسٹ ہوتا ہے، تو اس لیے ٹائم کا خیال رکھنا ہے۔ اس پروڈکٹ کو ویلیویبل ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ اگر وہ آپ پروڈکٹ ریفر کریں اور وہ پروڈکٹ اتنا خراب ہو کہ بعد میں لوگ آپ کی بات کو کبھی مانے ہی نہ۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ وقت، کیونکہ یہ کمپیٹیٹیو مارکیٹ ہے، اس میں وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی ہیں، تو آپ کو اپ ڈیٹڈ رہنا پڑے گا۔ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کون سی نئی ٹیکنیکس ہیں، کون سے نئے جو ہے وہ سورسز ہیں، کون سی جو ہے وہ نئی ٹرینڈ ہیں جن کو یوز کر کے جو ہے وہ آپ اچھے ایفیلیٹ مارکیٹر بن سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے اوپر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی ایجوکیشنل ویڈیو ہم آپ کے لیے بناتے رہیں گے، کیونکہ ہمارے چینل کا مقصد آپ کی زندگیوں کو اپ گریڈ کرنا ہے، آپ کی زندگیوں کے اندر ویلیو ایڈ کرنا ہے۔ ہمارے چینل پہ آپ کے 5 منٹ کی ڈیلی انویسٹمنٹ آپ کو زندگی میں 5 سال آگے لے جائے گی۔ لیٹس انویسٹ 5 منٹ ڈیلی ٹو اپ گریڈ آور لائف۔ اگر تو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پھر تو اپنے تمام لو ونس اور فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور فیڈ بیک کمنٹ کی صورت میں ضرور دیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔